السلام علیکم. ریسرچ میتھڈ کا آج ہم 13th لیکچر شروع کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم کچھ حصہ پچھلے لیکچر کا بھی شامل کریں گے، کیونکہ جو ریسرچ پروسیس ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر رہے تھے اس میں کچھ سٹیپس تھے جو کہ ابھی کور کرنے باقی رہتے تھے. اس کے بعد پھر ہم نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کریں گے. تو ریسرچ پروسیس میں ہم نے بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے جو ہیں ٹیکنیکس آف ڈوئنگ ریسرچ ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور ریسرچر جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آن اٹس اون ڈپینڈنگ اپان دا ٹاپک آف دا اسٹڈی اور دا نیچر آف دی انفارمیشن وچ ہی از ٹرائنگ ٹو کلیکٹ کہ کون سا ٹیکنیک ہے یا میتھڈ جو ہے از مور سوٹیبل. تو ہم نے دیکھا سروے کی بات کی، ایکسپیریمنٹ کی بات کی، پھر آبزرویشن کی بات کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیس اسٹڈی کی ہم نے بات کی. اس سے پہلے ہم نے کمیونیکیشن انالیسس بھی دیکھا. اب کیس اسٹڈی کی بات لاسٹ ٹائم ہم کر رہے تھے. تو کیس اسٹڈی از مور لائک این ان ڈیپتھ انالیسس آف اے پرٹیکولر یونٹ. اب وہ یونٹ جو ہے، جیسے میں نے کہا پہلے، وہ یونٹ جو ہے ایک انڈیویجول پرسن بھی ہو سکتا ہے، ایک کپل ہو سکتا ہے، ایک گروپ ہو سکتا ہے، ایک آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، ایک کوئی ولیج کمیونٹی ہو سکتی ہے فار ایگزامپل. تو یہ جو کیس اسٹڈی ہے یہ ان فیکٹ از اے کلینکل کائنڈ آف اپروچ ٹو ڈائگنوز دی سچویشن کے ایک جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں. سو ان اے وے وی ٹرائی ٹو گو بیک in time, try to find out کہ what are the factors which have produced that particular situation. ایک آرگنائزیشن ہے، مے بی ہائیلی سکسیزفل آرگنائزیشن، اینڈ وی ووڈ لائک ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اگر یہ سکسیزفل آرگنائزیشن ہے تو اس کے کیا فیکٹرز ہیں which contribute to the success of that organization. اس میں اس آرگنائزیشن کی ہم ہسٹری دیکھ سکتے ہیں، لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، انفارمیشن جو اس آرگنائزیشن کے بارے میں موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے کیس اسٹڈی کی بات کرتے ہیں. ایک بڑی جو اچھی مثال کیس اسٹڈی کی دیتے ہیں لوگ، وہ ایک پیشنٹ ہے who goes to میڈیکل پروفیشنل اور اپنے ڈیزیز کے ساتھ جا رہا ہے یا النس کے ساتھ جا رہا ہے، اور وہ ڈاکٹر اس کا باقاعدہ انالیسس کرتا ہے بیک انٹو دا ہسٹری، finding out the factors which may have contributed to that particular issue from which he is suffering. تو اس طرح سے یہ جو ہے کیس اسٹڈیز ہم ملٹیپل سورسز سے انفارمیشن اکٹھی کر کے دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک سکسیزفل آرگنائزیشن کی بات ہے، اسی طرح ایک فیلڈ آرگنائزیشن کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ وائی دیٹ از اے فیلڈ آرگنائزیشن. ایک کپل ہے جن کے who have a highly marital adjustment، ہم اس کی بات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ what are the factors which have contributed to their happy life or marital happiness. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کپل ہے which has failed or they may have ended in a divorce. So what could be the factors which have contributed to the failure of that particular couple. تو اس طرح سے کیس اسٹڈی جو ایک میتھڈ ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں، اور اس سے ان مینی کیسز وی ٹرائی ٹو جنریٹ کوالٹیٹیو کائنڈ آف انفارمیشن، پر سرٹنلی اس میں کوانٹیٹیو انفارمیشن بھی یوز ہوتی ہے اور لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو ہمارا ٹیکنیک آف ڈیٹا کلیکشن ہے اس کو ہم فوکس گروپ ڈسکشن کہتے ہیں. اب فوکس گروپ ڈسکشن ہم نے شروع میں بھی بات کی، جہاں ایکسپلوریٹری اسٹڈی ہو رہی تھی وہاں بھی یوزفل ہے. اس کو ایز انڈیپینڈنٹ ٹیکنیک آف ڈیٹا کلیکشن اگر استعمال کریں تو وہاں بھی یہ استعمال ہو سکتی ہے. فوکس گروپ ڈسکشن از مور لائک اے ڈسکشن amongst let's say 6 to 12 kind people. اور یہ جو 6 سے 12 لوگ ہیں یہ کسی ایک ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں. اس ایشو کو ڈسکشن کے لیے ان کے ساتھ ایک ماڈریٹر ہے who is trying to
moderate or help help the people to move in a certain kind of direction. This could be a controversial kind of issue jiske upar pata nahi hai, but certainly this is one way to collect information. It's a quick way of collecting the information. Certainly that kind of discussion can help in the identification of the variables, but at the same time it can also complement the information which the researcher may have collected through other techniques like a survey kind of research. تو اس طرح سے یہ مختلف ٹیکنیکس آف ڈیٹا کلیکشن ہیں. ان میں سے وچ ون از مور اپروپریٹ, اٹ از ڈٹرمنڈ بائی دی ریسرچر, دا گولز آف دی ریسرچ, دی نیچر آف دا ریسرچ اور ٹائمنگ آف دا ریسرچ. اور تو اس طرح سے دا ریسرچر ٹیکس اے ڈیسیژن دیٹ آف amongst all these alternatives which one is more suitable. And it's also possible کہ وہ ایک کی بجائے ایک سے زیادہ ٹیکنیکس آف ڈوئنگ ریسرچ کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں, اور اس کو شاید ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم ٹرائنگولیشن کہتے ہیں, کہ جہاں سروے کیا ہے اس کے ساتھ اس نے کوالٹیٹیو انفارمیشن بھی اکٹھی کی ہے, اینڈ مے بی ہی از ٹرائنگ ٹو یوز بوتھ ایز کمپلیمنٹنگ ایچ ادر. تو اس طرح سے مختلف ٹیکنیکس آف ریسرچ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. کون سی یوز کر رہے ہیں, اٹ از دا ڈیسیژن آف دا ریسرچر, اور آبویسلی ڈیسیژن از بیسڈ آن لاجک, آن آرگیومنٹیشن, آلسو مے بی ڈپینڈس اپون اگر وہ اسٹڈی کر رہا ہے کسی اسپانسرنگ ایجنسی کے لیے, تو اس اسپانسرنگ ایجنسی نے اس کو کس قسم کی ٹیکنیک ریکمینڈ کی ہے, یا ایز اے کنسلٹنٹ انہوں نے تو جو بھی ریکمینڈ کیا ہے, مے بی ہی کوڈ آلسو میک ہز کنٹریبیوشن ود ریسپیکٹ ٹو دی کائنڈ آف اسٹڈی وچ دیٹ کنسلٹنٹ دیٹ اسپانسرنگ ایجنسی از ٹرائنگ ٹو آسک ہم ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. تو ان اسٹیپس کے بعد ہم اگلے اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہمارا اسٹیپ ہے کہ ہم نے یہ سارا ڈیزائن کر لیا. ڈیزائن کرنے کے بعد وی موو ٹو دا فیلڈ فار پرپزز آف ڈیٹا کلیکشن. ڈیٹا کلیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آ رہی ہے کہ ہمارے فیلڈ میں لوگ کون جائیں گے. سو دیر کوڈ بی variety of ways for the collection of data from the field. Field can be the actual field جہاں ہم جا رہے ہیں out of the room, or the field could be confined to a particular laboratory. So وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں. اگر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو ایکسپیریمنٹ از perhaps لیب ایکسپیریمنٹ یا فیلڈ ایکسپیریمنٹ. اگر سروے کر رہے ہیں تو آبویسلی ہمارا جو بندے ہیں فیلڈ میں جا کر وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. اس میں دے مائٹ بی انٹرویوئنگ دی پیپل, دے مائٹ بی سینڈنگ دا کویسچنر ٹو دا پیپل اور ڈسٹریبیوٹنگ دا کویسچنرز ٹو دا پیپل. ڈسٹریبیوشن آف کویسچنرز could be through different means, in a face-to-face kind of situation, as I gave you the example of a classroom, or sending it through the postal services or courier services, or maybe printing it in the newspaper, or sending it through the electronic media. So different ways of sending these questionnaire to the people, and also whether they are doing the observation, and the observation could be a participant observation or non-participant kind of observation. اسی کلیکشن آف ڈیٹا کے ساتھ we also look into the data processing. اب ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے آئی تھنک اٹس ویری اسینشیل کہ جو ڈیٹا ہم فیلڈ سے آ رہا ہے اس کی ہم ایڈیٹنگ کریں. اور جب یہ لفظ ایڈیٹنگ کا میں استعمال کر رہا ہوں, آئی تھنک دس از مور ایپلیکیبل ٹو اے سروے کائنڈ آف ڈیٹا وچ از کمنگ. اٹ may not be applicable to let's say case study, or it may not be applicable to focused group discussions or participant observation.
but certainly it is applicable to a survey kind of situation. اب سروے میں جو کویشچنیئر فل ہو کر آ رہے ہیں، انٹرویو سے آ رہے ہیں یا ویسے آ رہے ہیں، ان کی ہم ایڈیٹنگ کرتے ہیں. ایڈیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ایررز ہیں تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کیسے ہم ریموو کر سکتے ہیں. ایررز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سوال جو ہے اس کا جواب نہیں دیا گیا، یا کوئی ایبریویشنز یوز کی گئی ہیں تو ان کو پرہیپس ہم نے دیکھنا ہے. تو دیٹ از کنسسٹنسی بھی اس میں چیک کی جاتی ہے، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پر سرٹنلی ایڈیٹنگ از پارٹ آف دا ڈیٹا پروسیسنگ. اور اس کے بعد اسی ڈیٹے کو اگر ہم میکینیکلی انالیسز کرنا چاہتے ہیں یا پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو کوڈنگ کرنی ہے. بہت دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم سوال نامہ بناتے ہیں اس میں ہی کوڈز شروع میں ہی لگا دیتے ہیں، پری کوڈڈ قسم کا کویشچنر لوگ بناتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم کوڈنگ دوبارہ کرتے ہیں. یا بہت سارے سوال ایسے ہو سکتے ہیں جس میں جواب جو ہیں وہ اسٹرکچرڈ نہ ہو. یہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کلوزڈ اینڈڈ ہوتے ہیں سوال، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اوپن اینڈڈ ہوتے ہیں. جو کلوزڈ اینڈڈ ہیں، کلوزڈ اینڈڈ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ سوال پوچھا ہے تو اس میں اس سوال کے سامنے ہم نے رسپانس کیٹیگریز بنا دی ہیں. جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے وہ اس کے اوپر صرف ٹک کرتا ہے، یا انٹرویور جو ہے وہ جواب لے کر اس کے اوپر صرف ٹک کرتا ہے. مینس کہ رسپانس کیٹیگریز ہم نے پہلے بنا دی ہیں. تو رسپانسز جو ہیں دوز ہیو بین دیئر آلریڈی گیون، اور اس قسم کے کویشچن کو ہم کلوزڈ اینڈڈ کہتے ہیں. اوپن اینڈڈ ہے جس میں ہم نے رسپانس کیٹیگریز نہیں دی ہوئی. ان مینی کیسز دیٹ مائٹ بی with respect to the opinion of a person. We just ask the opinion and the person might give a long narration of his opinion. اب اس قسم کا اگر ہے ہمارا سوال تو اس کو اگر ہم نے کوڈ کرنا ہے تو اس کے لیے محنت درکار ہوگی. تو کوڈنگ simply means that we are assigning the numbers or some kind of symbols to the responses given by the respondents. اور یہ جو کوڈ ہے پھر we try to with the help of that code we try to enter the data into the computer. اور کمپیوٹر آج کل کے زمانے میں تو کمپیوٹر سے ہی لوگ آئی تھنک پروسیس کرتے ہیں، although مینولی بھی ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر اگر رسپونڈنٹس بہت بڑی تعداد میں ہیں، تھاؤزنڈس ہیں، it's always advisable to go for mechanical kind of analysis. اسی کمپیوٹر کی مدد سے ہم پھر ٹیبولیشن بھی کرتے ہیں، اور ٹیبولیشن کے بعد پھر we move on to the 8th step which is testing of the hypothesis. اس ڈیٹا کے ساتھ we try to make the tables and we try to test the hypothesis. اور اس کو ڈیٹے کو جب انٹرپریٹ کریں گے تو interpretation of the data will help whether the hypothesis is upheld or it is rejected. So with the help of that interpretation we try to find answers to the management questions, or we try to find let's say solution to the problems of the organization or of a particular locality جو کہ undesirable situation ہے اس کو overcome کرنے کے لیے we try to look into these kind of things. And on the basis of findings of the study, the researcher tries to make recommendations to overcome the undesirable situation. اس کے بعد ہمارے جو 9th ہے once we have the data اور ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی اور ہائپوتھیسس کا کیا بنا، وہ ریجیکٹ ہوئی یا ایکسیپٹ ہوئی، اس کے بیسس پر we move on to the writing of the report. اگر ریجیکٹ ہو گئی ہے then we try to find out the reasons why it has been rejected. Maybe we try to repeat the study. اور اگر ہم اسٹڈی نہیں کر رہے تو we try to find out where did we
go wrong. ظاہر ہے کہ ہم اپنے تھیوریٹیکل فریم ورک کو دیکھیں گے, ہم اپنی آپریشنلائزیشن آف دی ویریبلس کو دیکھیں گے, میجرمنٹ کو دیکھیں گے, فیلڈ میں جو ڈیٹا کلیکٹ کیا کہیں وہاں تو غلطی نہیں ہوئی ہے, کمپیوٹر میں تو غلطی نہیں ہوئی, پروسیسنگ میں تو غلطی نہیں ہوئی, ہم نے اگر اسٹیٹ اس پہ یوز کیا ہے تو وہاں پر تو غلطی نہیں. وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ if anywhere in the process of our research if there is any error or there was any error from the side of the researcher, the field workers, the analysts or the computer man, تو اس کو ہم پھر کوشش کرتے ہیں. اگر کہیں بھی غلطی نہیں ہوئی تو پھر maybe it's a genuine kind of thing. Theory ہے, probably that was not very strong, that is how hypothesis may have been rejected. But certainly if it has been accepted, then we try to move on to report writing. Now report writing is more like putting all our research in different sections or different chapters, and we are trying to communicate the research findings to our reader. Now reader can be the sponsoring agency, reader can be an examiner, reader can be just the colleagues. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ریڈر کون ہے. سو رپورٹ از ویری in a way a technical kind of product. Many of the managers, if we are talking about the organizational kind of research, many of the managers may not be interested in reading the whole of the report. They might be more interested in the recommendations. They might be selective kind of readers. And that is how ہم دیکھیں گے بعد میں آ کر کہ جب ہم رپورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ رپورٹ جو ہم تھیسس کی فارم میں سبمٹ کرتے ہیں اس کے سیکشنز کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں compared with the report which we try to submit to our client, to our sponsoring kind of agency. Certainly وہ رپورٹ جو ہم مینجمنٹ کو سبمٹ کر رہے ہیں اس میں ایک شروع میں ہی ایگزیکٹو سمری ہم دیتے ہیں. The management might be more interested in the executive summary. باقی جو میتھڈالوجی ہے اس کو شاید وہ اتنا اہمیت نہ دیں. But certainly we as a consultant have to write a good report because the management might be using part of it, but this very report is going to remain as a historical kind of document, may be used by some other researchers. So academic purpose کی جیسے میں نے بات کی اس میں اپنا طریقہ ہے, یونیورسٹی نے بنایا ہے, اس ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے, یا اگر ہم اپنی اس ریسرچ سے کوئی پیپرز لکھ رہے ہیں فار پبلیکیشن ان دی پروفیشنل جرنلز تو اس کا پھر بھی اپنا ایک فارمیٹ چلتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے ریسرچ پروسیس کو دیکھا اور اس ریسرچ پروسیس کے اس حساب سے میں نے کوئی 9 اسٹیپس بتایا, شاید 9 سے بھی زیادہ ہوں گے. آپ کو بہت ساری کتابوں میں 9 اسٹیپس نہیں ملیں گے, کسی میں 5 بھی ہو سکتے ہیں, کسی میں 7 بھی ہو سکتے ہیں. اور یہی اسٹیپس کئی کتابوں میں ہمیں نظر آئیں گے کہ ایک مور لائک لینئر کائنڈ آف اپروچ ہے, اس حساب سے دیے گئے ہیں. اور کئی جگہ پر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ لینئر نہیں ہیں, وہ کسی اور انداز سے دیے گئے ہیں. ایک اور انداز سے اگر ہم دیکھیں تو لینئر نہیں ہے بلکہ ایک گول دائرے کی شکل میں یہ سارے سٹیپس پریزنٹ کیے گئے ہیں. اور مجھے اس کی ایک خوبصورت بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو تھیوری ہے اس کو بالکل سینٹر میں رکھا ہے. سینٹرز میں رکھنے کے ساتھ اس نے اس تھیوری کو ہر سٹیپ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے, وچ مینز کہ تھیوری یا لاجک یا آرگیومنٹیشن جو ہے وہ ہمارا ہر سٹیپ کے ساتھ چلے گا. سو تھیوری از مور لائک اے فوکل پوائنٹ اور لاجک از مور لائک اے فوکل پوائنٹ جس کو ہم ہر سٹیپ میں یوز کرتے ہیں. جو بھی ہم ڈیسیشن لے رہے ہیں دس از بیسڈ آن لاجک, جو ہم ویریبلس لے رہے ہیں دیٹس آلسو بیسڈ آن لاجک.
ویریبلس کا اگر کنیکشن کر رہے ہیں دیٹ از آلسو بیسڈ آن لاجک. میجرمنٹ کے لیے کوئی ڈائمینشن لے رہے ہیں یا ایلیمنٹ لے رہے ہیں, آبویسلی اس کے لیے بھی ہم آرگیومنٹ ڈیولپ کریں گے. تو اس طرح سے ہمارا جو ریسرچ پروسیس ہے وہ ایک کہہ لیجئے کہ مختلف سٹیپس میں ہے, اور یہ سٹیپس جو ہیں فار پرپزز آف انالیسز, فار پرپزز آف ایکیڈیمک ڈسکشن, ہم نے ان کو ایک لینئر کہہ لیجئے یا سیکوینشل سٹیجز میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کی. ایکچولی جیسے میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ایک ریسرچر جو ہے وہ ان کو اسی سیکوینس میں ہی فالو کرے, وہ کچھ سٹیپس کو omit بھی کر سکتا ہے ڈپینڈنگ اپون دا نیچر آف دا اسٹڈی, اور کچھ میں یہ ہے کہ سائملٹینیسلی یوز کر سکتا ہے, کچھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک اسٹیپ جو ہے وہ شروع کیا, اس کے بعد ہم نے دوسرا کیا, دین وی مائٹ گو بیک ٹو اٹ. سو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی اسٹیپس ان دا ریسرچ پروسیس. اور یہ اسٹیپس جو ہیں جب آپ ریسرچ کریں گے تو اس میں ہم نے انہی کو ہی فالو کرنا ہے. اور ان مینی کیسز آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی ریسرچ رپورٹ ہے ان دا فارم آف ڈسرٹیشن اور تھیسس, اس میں بھی بائی اینڈ لارج لوگ اسی قسم کے چیپٹر بناتے ہیں, مور اور لیس یہی نمبر آف چیپٹرز بنتے ہیں. آف کورس ہمیں فالو کرنا ہوگا اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے فارمیٹ کو, بٹ بائی اینڈ لارج یہی نظر آتا ہے. تو یہ کچھ حصہ تھا جو ہمارے پچھلے لیکچر سے تھا, اس کی کنٹینویشن تھی. تو اب ہم اگلے جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں, اور وہ ٹاپک ہمارا ہے ایتھیکل ایشوز ان ریسرچ. اب ایتھیکل ایشوز کی بات میں نے اس سے پہلے بھی کی تھی, اور وہ ایتھیکل ایشوز اس حوالے سے تھے کہ ہم ریویو آف لٹریچر کر رہے تھے, کہ ہم جو ریویو کر رہے ہیں اس کو ہم نے جب پریزنٹ کرنا ہے تو اس میں کہاں ایتھکس آ رہے ہیں, کس کو اکنالج کرنا ہے, کیسے اکنالج کرنا ہے. بلکہ میں نے ایک لفظ بولا تھا پلیجرزم, کہ ہم نے جو بارو کیا ہے اس کو باقاعدہ اکنالج کر کے پریزنٹ کریں, rather than taking it as presenting it as our own. تو وہاں پر بھی ایتھکس کی بات ہوئی تھی. ایتھکس ایکچولی از applicable at each step of the research process. اس حساب سے اب ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو what is ethic؟ لاسٹ ٹائم میں نے کہا کہ it's more like a philosophical kind of discussion, something about the norms of the society, کہ اچھا جی what is permissible and what is not permissible. تو وہ ایک ڈسکشن کی بات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ it is ethically permissible, maybe somebody else consider that it is not permissible. But certainly there are some broad generalizations جس کے اوپر لوگوں کا ایگریمنٹ ہے, اس کو ہم فالو کرتے ہیں. آف کورس جیسے میں نے نارمس کی بات کی ہے, نارمس تو سچویشن کے ساتھ چینج بھی کرتے ہیں. what is acceptable in one time may not be acceptable in another time. اور اسی ایتھکس کی بات ہے, ایک سچویشن میں وہی چیز از پرمیسیبل, دوسری سچویشن میں ہو سکتا ہے وہ پرمیسیبل نہ ہو. تو ان ایتھکس کی جب بات کرتے ہیں یا ایتھکس ان سوشل ریسرچ کی بات کر رہے ہیں, تو بڑا جو گول ہے اس کا از ٹو انشور دیٹ نو ون از ہارمڈ اور سفرز ایڈورس کانسیکوینسز فرام ریسرچ ایکٹیویٹیز. اب اس میں بات ہو رہی ہے کہ نو ون از ہارمڈ اور سفرز ایڈورس کانسیکوینسز فرام ریسرچ ایکٹیویٹیز. جب ہم نو ون کی بات کرتے ہیں تو ہو از دیٹ نو ون؟ اب نو ون میں بہت سارے لوگ آئیں گے, اس میں ریسرچر بھی آ سکتا ہے, اس میں رسپونڈنٹ بھی آ سکتا ہے, اس میں ہمارا جو اسپانسرنگ ایجنسی ہے وہ بھی آ سکتا ہے. بٹ سرٹنلی اس میں بہت ساری ایتھیکل جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو اس کو ہم نے لک آفٹر کرنا ہے
کہ ہماری ریسرچ کی وجہ سے، جیسے کہ بات ہوئی کہ نو ون از ہرٹ، کہ ہماری ریسرچ کی وجہ سے دا رسپونڈنٹ از ناٹ ہرٹ، دی کلائنٹ از ناٹ ہرٹ، دا ریسرچر از ناٹ ہرٹ. ریسرچر کے جو بندے اس نے کام کرنے کے لیے اسسٹنٹس رکھے ہیں یا فیلڈ کے ٹیم رکھی ہے، ان میں سے از ناٹ ہرٹ. اب ہرٹ جو ہے not necessarily it's a physical hurt, it can be a physical hurt, it could also be non-physical, it could be mental kind of جس کو آپ stress کہہ رہے ہیں، ریپوٹیشن کی بات ہو سکتی ہے، پرسٹیج کی بات ہو سکتی ہے. سو اس کو ہم کئی اینگل سے دیکھتے ہیں، اور اس نٹی گریٹی پہ پہنچنے سے پہلے تو لیٹس لک ایٹ سم آف دی unethical activities. unethical activities میں ایک ہے violating the non-disclosure agreement، کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جس بندے سے ہم انفارمیشن لے رہے ہیں اس کو ہم ایک کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ بھائی جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں it will be kept confidential. اب وہ جو کانفیڈنس کا اس کو ہم نے بتایا یا اس کو ہم نے ایشورنس دی، is the researcher trying to keep that assurance؟ اگر وہ نہیں اس کی confidentiality کو برقرار نہیں رکھا جاتا تو definitely that will be violation of that agreement which probably the researcher and the respondent had undergone at one place. دوسرا یہ ہو سکتا ہے breaking the respondent confidentiality. یہ اسی کا حصہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ کانفیڈنس میں رہے، کانفیڈینشیل رکھی جائے گی انفارمیشن، یا اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی جائے گی، تو اس کو کیا ہم نے قائم رکھا. اسی طرح ایک اور ہے ان ایتھیکل ایکٹیویٹی جس کو ہم مس ریپرزینٹنگ دی رزلٹ ہم بات کرتے ہیں. جو رزلٹس ہمارے آئے اس کو ہم نے بائسڈ طریقے سے پریزنٹ کیا، یا ان کو اڈلٹریٹ کیا، یا ان کی پیورٹی کو ہم نے قائم رکھا. اگر ہم نے ان کو مس ریپرزینٹ کیا ہے فار سم پرپزز، مے بی فار سرونگ دی انٹرسٹ آف دی کلائنٹس اور فار سم تھنگ ایلس، تو اس کو بھی ہم پھر کہیں گے کہ یہ دس از ان ایتھیکل. اسی طرح ڈسیونگ پیپل، کہ ہم نے جو ہمارے رسپونڈنٹس ہیں ان کو ہم نے کیا بتایا کہ یہ ریسرچ جو ہم کس کام کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے ان کو ٹروتھ نہیں بتایا تو ایک طرح سے ہم نے ان کو ڈسیو کیا. تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ دس از ان ایتھیکل اینڈ دس از پرہیپس پارٹ آف دی کوڈ آف ایتھکس وچ وی سی دیٹ سم پروفیشنل آرگنائزیشنز اور universities or research organizations have developed. So is it appropriate to tell people something wrong کہ ریسرچ کا گول کچھ اور ہے لیکن ہم ان رسپونڈنٹ کو جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں ان کو کچھ اور بتا رہے ہیں، یا ان کو ہم کوئی ایسے ہی غلط قسم کے پرومس کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جواب دیں گے تو پرابلی اس سے آپ کی کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا. دیٹس پاسبل. نو دیٹ از آلسو ان ایتھیکل. اسی طرح انوائسنگ irregularities, that may be something with the management of the whole project, may be something wrong over there. Avoiding legal liability. اب liability کی بات ہو رہی ہے in certain situations کہ بھائی let's say some people have participated in our research, تو ان کو اگر کسی وجہ سے کوئی they got hurt تو ان کو جو انجری ہوئی اس کو look after کرنے کے لیے perhaps we are ethically and legally or morally bound to look after them. If we are not doing that, maybe we are doing something which is unethical. تو اس طرح سے یہ بات کی کہ ایشوز کی بات کی ایتھیکل ایشوز کی, these remain I think controversial. These became relative, something which is ethical in one situation, it may not be ethical in another situation.
and sometimes even the researchers try to relax certain ethical violations simply because of the benefits which the researcher may have gotten or expected to get by violating some of the ethics. So it depends how do we do it. But then despite all those variations, the codes of ethics have been developed to guide the researchers as well as the sponsors of the study. اور اس کام کے لیے ایک تو وہ سیدھی بات ہے کہ کوڈ آف ایتھکس کو ہم نے فالو کرنا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم اسٹڈیز کرتے ہیں اس کے لیے ہم ریویو بورڈز دیکھتے ہیں, کبھی ہم ایتھکس کمیٹی بھی بناتے ہیں. پر سرٹنلی یہ جو ریویو بورڈز ہیں جو کہ ہماری پرپوزل کو ریویو کر رہے ہیں, یا پیئر گروپس ہیں جو کہ ہماری پرپوزل کو یا ہماری ریسرچ پروجیکٹ کو ریویو کر رہے ہیں, دے ایکچولی ریز دی ایتھیکل ایشوز ایز ویل. اینڈ آئی ووڈ سے دی ریسرچر شوڈ بی prepared to look into those ethical issues which may be raised or which could be something he has to look into. So بجائے اس کے کہ وہاں سے آپ کی پرپوزل ریجیکٹ ہو کر آئے سمپلی بیکاز ہم نے اپنے ایتھیکل ایشوز کو نہیں لک آفٹر کیا, آئی تھنک وی شوڈ بی لکنگ آفٹر دوز ویل ان ایڈوانس. شروع میں ان کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے, جو ہمارے جو ایتھیکل ڈیلیماز ہیں ان کو ہمیں شروع میں ہی دیکھنا چاہیے. اور اگر ہم ان کو شروع میں اینٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے جو ڈیزائن ہے اس کو ہم شروع میں ہی اس کے مطابق پھر ایڈجسٹ کرتے ہیں. اب ریسرچ ڈیزائن کا جیسے میں نے کہا کہ سروے کی بات ہے یا ایکسپیریمنٹ کی بات ہے, اور سروے میں obviously we are trying to get information from the respondents. تو اب رسپونڈنٹ کو اگر ہم کیا بتا رہے ہیں اپنی ریسرچ کے بارے میں, certainly we are looking at the integrity of the researcher, and also we are looking at the integrity of the research manager as well as the research sponsor. تو جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے کہا کہ بھائی جو ریسرچ ہے اس میں ہم ایتھکس کی بات کر رہے ہیں, تو 3 پارٹیز عام طور پر ہم فوکس کرتے ہیں اس میں جب ہم ایتھیکل ڈیلیماز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وہ 3 پارٹیز کون ہیں؟ وہ ہیں, ایک ریسرچر ہے, دوسرا اسپانسرنگ کلائنٹ ہے, یا کہہ لیجئے کہ جو ریسرچ فنڈ کی ہے اس کو یوزر ہے, تیسرا جو ہے رسپونڈنٹ ہے. سو ریسرچر ہے, اسپانسرنگ کلائنٹ ہے, اور تیسری پارٹی جو ہے وہ ہمارا رسپونڈنٹ ہے, جس کو ہم سبجیکٹ بھی کہتے ہیں, یعنی وہ انسان یا وہ شخص جو کہ ہمارے ایکسپیریمنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. ان موسٹ آف دا کیسز دوز پیپل ہو پارٹیسپیٹ ان دا ایکسپیریمنٹس, ان کو یہ جو ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرنے والے ہیں ان کو سبجیکٹ کے نام سے لیتے ہیں. جو سروے کرنے والے ہیں وہ جو ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے ان مینی کیسز ان کو وہ رسپونڈنٹ کہتے ہیں. اور شاید رسپونڈنٹ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہی از گیونگ رسپانسز ٹو دا کویسچنز وچ وی آر ٹرائنگ ٹو آسک دیم. Our interviewer is asking questions from them, therefore he is responding, that's why we call him a respondent. اب یہ جو 3 پارٹیز ہیں actually they interact with each other. ان کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے, ان کے رسپانسبلٹیز کی بات بھی ہو رہی ہے, اور ہر جگہ پر رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کی بات ہے, رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کی بات ہے, اور ان کے ساتھ رائٹس کے ساتھ بھی اور آبلیگیشن کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں کہ ایتھیکل ایشوز کم ان اور ایتھیکل کویسچنز کم ان. سو ایچ پارٹی ایکسپیکٹس سرٹن رائٹس اینڈ فیل سرٹن آبلیگیشنز. اور کئی دفعہ ہم رائٹس تو کلیم کرتے ہیں لیکن جب ہمارے آبلیگیشنز کی بات آتی ہے تو شاید اس کو ہم نہیں دیکھتے. تو اگر ہم ایک ڈایاگرام کی شکل میں دیکھیں تو یہ سارے جو ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, رائٹس اینڈ آبلیگیشن جو ہیں وہ سب انٹر کنیکٹڈ ہمیں نظر آتے ہیں.
اب دیکھیے موو آن ٹو ایتھیکل ٹریٹمنٹ آف دی پارٹیسپینٹس. Now who are the participants? Rights of the participants. Participants in the research. میں نے 2 لفظ اس کے لیے استعمال کیے, اور وہ تھا ہمارا رسپونڈنٹ تھا, اس کو ہم نے کہا, یا اس کو ہم نے سبجیکٹ کہا. تو ایتھکس کی بات یہ ہے کہ دیر شوڈ بی نو فزیکل ہارم, نو ڈسکمفرٹ ٹو دا پرسن, دیر شوڈ بی نو پین, شوڈ بی نو embarrassment, and the person's privacy should be kept intact. So that's one of the rights of the participant. اس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ, یا ہمیں ریکمنڈیشن کی جاتی ہے, اس میں ہمیں 3 قسم کی گائیڈ لائن دی جا رہی ہیں. اب 3 گائیڈ لائنس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایکسپلین دا اسٹڈی بینیفٹس. دیٹ از ٹو سے کہ جو ہماری اسٹڈی ہے, وی آر ٹیلنگ دا پرسن کہ یہ اسٹڈی کیا ہے, اس اسٹڈی کے کروانے والے کون ہیں, اس اسٹڈی کو جو کیا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں, واٹ آر دا گولز آف دیٹ اسٹڈی, اینڈ ایف وی کیری آؤٹ دس اسٹڈی واٹ ول بی دی benefits of this study. Benefits could be to the organization, benefits could be to the community, benefits could be to the country. تو اس سلسلے میں we have to really impress upon the respondent کہ یہ جو اسٹڈی ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں. اور یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ ہے کہ ٹروتھفلنس کی ہے. ایتھیکلی وی ہیو ٹو ٹیل دا پرسن دا کریکٹ اسٹوری. اگر ہم آج اس کو ڈسیو کر رہے ہیں اور اس کو کسی اسٹیج پر نہیں بتا رہے کہ ہم نے جو کہا اس میں کیا غلطی تھی, تو دین وی آر ٹرائنگ ٹو لوز دا امیج آف دی ریسرچر. شاید کچھ رانگ انفارمیشن دینے کے ساتھ ہم نے اس رسپونڈنٹ سے سوال تو کر لیے, انٹرویو تو کر لیا, لیکن ان اے وے وی ہیو برنٹ آور بریجز. اگر ہم دوبارہ اس کے پاس جاتے ہیں تو کیا وہ ہمیں پھر ایکسیپٹ کرے گا؟ اگر ہم نہیں جاتے تو میں بھی, ہمارا جیسا کوئی اور ریسرچر وہاں جاتا ہے تو پھر وہ بندہ یہی کہے گا کہ بھائی اس سے پہلے کوئی آئے تھے, دے ہیو ٹرائی ٹو گیو رانگ انفارمیشن, انہوں نے ڈسیو کیا, اور اس وجہ سے پرابلی دے وونٹ کوآپریٹ. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسپونڈنٹ ہے اس کو ہم ٹھیک بینیفٹ بتائیے, اس کو ہم چیٹ نہیں کریں, کیونکہ اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ ہمارے جو ریسرچر ہیں اس کے بارے میں امیج اس کا خراب ہوگا. اس ریسرچر کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے آنے والے جو ہوں گے ان کے بارے میں بھی اس کا امیج خراب ہو سکتا ہے. پھر ہم یہ میں نے کہا کہ مے بی اس ریسرچ کا اس کو ڈائریکٹلی بینیفٹ تو ہو سکتا ہے نہ ہو, بٹ بینگ اے ممبر آف دی سوسائٹی اور ممبر آف دی کمیونٹی اور ممبر آف اے پرٹیکولر آرگنائزیشن جہاں وہ ریسرچ کی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے اس کو بھی اس کے بینیفٹس ملیں یا اسپل اوور ہوں. دیٹ از ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیل کہ اس ریسرچ کا گول کیا ہے, اس ریسرچ کے فائدے کیا ہیں. اور ساتھ ہی دوسری بات یہ ہے کہ ریسرچر شوڈ ایکسپلین دی رائٹس آف دی رسپونڈنٹ ایز ویل ایز دا پروٹیکشنز وچ انڈر دی ایتھکس ہی کین انجوائے. سو ہی ہیز ٹو ایکسپلین the rights and the protections which probably he has. اس میں بات یہ آ رہی ہے کہ we cannot, as researchers, we cannot force anybody to participate in our research. It is the freedom on the part of the respondent whether he participates or he doesn't participate. So we are talking about the right of the respondent. His right is whether to participate or not to participate. That is his prerogative. اور یہ ہمیں اس کو بتانا ہے, ریسرچر نے اس کو بتانا ہے انڈر دی ایتھکس کہ پارٹیسپیشن از والنٹری. ناٹ اونلی دی پارٹیسپیشن از والنٹری بلکہ دی کنٹینویشن آف دی پارٹیسپیشن ان دی اسٹڈی از آلسو والنٹری. اگر وہ کسی اسٹیج پر یہ سمجھتا ہے کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو کنٹینیو ڈیو ٹو واٹ ایور دا ریزنس,
he might be feeling hurt or he might be feeling stress اور اس وجہ سے وہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا, that's also his right. So that's what we have to tell. یا اسی طرح کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اس نے شروع کیا اور وہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہا ہے, but he does not want to answer certain questions. So it is his right, his prerogative, whether to answer all the questions, and if he doesn't want to answer a particular question, I think it is his prerogative, and that kind of ethics about the rights of a person have to be these have to be told to the person. And then we also see کہ اگر یہ ہم ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کرے گا تو what kind of protections he is going to enjoy. Protection means protection with respect to the confidentiality of the information, protection with respect to the secrecy of whatever the data we get from him, also protection with respect to the privacy. تو اس طرح کی جو ہے رائٹس اینڈ دا پروٹیکشنز ہمیں اس کو بتانی ہوگی ایز اے ریسرچر. اینڈ دین تھرڈلی جب یہ ساری باتیں ہم اس کو بتاتے ہیں, شاید ہم اس کو ایک وہ پروسیس ہے جس کو ہم ریپور کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں, RAPPORT, T اس میں سائلنٹ ہے, جس میں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ دی کانفیڈینس آف دی respondent. Rather we are trying to motivate him in such a way that the respondent trusts the researcher or the representative of the researcher, and he is willing to cooperate and talk with the person and open up his heart. So that is a situation where we try to give assurance with respect to his rights, assurance with respect to the protections which we are trying to provide, and only then perhaps he is reposing or he is in a position to repose trust in the researcher or his numayanda jo bhi hai, or he is willing to cooperate for participating in the study. تو اس طرح سے جب یہ ساری ریپور ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں تو دین ہمارے لیے ایک از پارٹ آف دی ایتھکس دیٹ وی obtain informed consent. That is to say that we have informed the respondent about the study, about the benefits of the study. We have informed the respondent with respect to his rights and the protections which this research is going to provide. And then in a way we have added to his knowledge. He has been informed. He is well aware now what is this study. So once he is aware and he is willing to participate, then ہمارے لیے ایتھیکلی ایک چیز آتی ہے کہ ہم اس سے ان رائٹنگ جو ہے وہ کنسنٹ لیں. ہم اس قسم کا ایک فارم بناتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس کو بتائی گئی ہیں, اینڈ دین ہی ٹرائز ٹو سائن دیٹ فارم, اینڈ دیٹ از انفارمڈ کائنڈ آف کنسنٹ. اب اس کے پھر آگے کچھ باتیں آئیں گی جس کو میں دوبارہ بتاؤں گا. یہ بینیفٹس کا لفظ آیا دوبارہ, مینز اس کو ریپیٹ آ گیا. میں یہ سارے جو ہیں اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے, بٹ ہرڈلی آئی وڈ سمپلی سے وی ڈسکس دی اسٹڈیز بینیفٹس. آئی ہیو آلریڈی ٹاک. میں نے بتایا کہ دس از پارٹ آف دی ریپور, اور ریپور کا بھی یہ میں نے بتایا کہ اٹس مور لائک کانفیڈینس بلڈنگ. از دیٹ سچویشن when the respondent has reposed trust in the researcher and is willing to cooperate and is willing to open up his mind and heart and trying to answer the questions which the researcher might be asking. Possibility ہو سکتی ہے ان benefits میں, کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی inducement بھی ہو, some kind of remuneration to the participant. Could be monetary or something else. But inducement does not necessarily mean that we can force the person to participate. We should not use any coercive measures for making the person to participate in the study.
But certainly, let me say something over here, that sometimes it is possible that actual purpose of the study is concealed. اور اس کا ایک میجر ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اس کا اصل پرپز بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے وہ جو انفارمیشن دے وہ شاید بائسڈ قسم کی ہو. سو ان آرڈر ٹو اوائڈ دیٹ کائنڈ آف بائس، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کو صحیح بات نہیں بتاتے، وہاں پر ہم ڈسیپشن کی بات کرتے ہیں. اور اس قسم کے ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز میں کئی سچویشنز آئی ہیں جہاں کہ ریسرچر ہیز ایکچولی ناٹ ٹولڈ دی respondents or the subjects who have been participating in the experiment the true nature of the experiment. اس میں ملگرام کے ایکسپیریمنٹس کافی مشہور ہیں، اور اس میں if I simply say for a while کہ he wanted to look into the obedience to the authority، اور وہ جو ایکسپیریمنٹ اس نے کنڈکٹ کیا اس ایکسپیریمنٹ میں he did not tell the true story to the subjects who were participating. اس میں اس نے یہی بتایا کہ we are trying to see the effect of punishment on the learning behavior of the students. تو اس میں سبجیکٹ جو تھے ایک اسٹوڈنٹ بن گیا اور ایک جو سبجیکٹ تھے وہ ٹیچر تھا. تو اب ٹیچر از ٹرائنگ ٹو گیو پنشمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ آن ایوری رانگ آنسر ہی از گیونگ. تو یہ ایک کافی لمبا اسٹوری ہے آف دس ایکسپیریمنٹ. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس میں دا سبجیکٹس ور ناٹ ٹولڈ، ایکچولی سبجیکٹ اس میں صرف ٹیچر تھا. جو اسٹوڈنٹ تھے who were giving the answers they were the کنفیڈریٹس، اور وہ ہمارے ریسرچر کے ہی ساتھی تھے. تو دے ور ڈرامہ کر رہے تھے کہ اس کو جو سزا ملتی ہے اس سزا کی وجہ سے پرابلی دے ور فیلنگ پینس. اور اوکے لیٹ می سے دیٹ وہ جو ٹیچر تھا ہی ہیڈ این ایپریٹس ان فرنٹ آف ہم، اور اس ایپریٹس میں بہت ساری نابس لگی ہوئی تھیں، اور ہر نابس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دیر از اے کرنٹ، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سوال پوچھے گا. اسٹوڈنٹ واز آلسو ہوکڈ اپ ود دا وائرس. تو وہاں پر جب وہ ٹیچر سوال پوچھے گا اور اگر رسپونڈنٹ اس کا سوال اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا جواب غلط دیتا ہے تو ٹیچر از گوئنگ ٹو گیو پنشمنٹ. اور وہ پنشمنٹ کیا تھی؟ دا اسٹوڈنٹ از گوئنگ ٹو گیٹ این الیکٹرک شاک. اور وہ الیکٹرک شاک جو تھا وہ 15 وولٹ کا تھا. تو اس میں جو پہلی تھی غلطی اس پہ 15 کا، دوسری پہ اس سے ڈبل ہو گیا، اور ہر ایک غلطی کے ساتھ 15 وولٹ کا ایڈیشن ہوتا جاتا تھا. اور یہ ایکسپیریمنٹ چلتا رہا، اور اسٹوڈنٹس نے پہلے پہ اس نے غلطی کی تو اس کو شاک 15 کا ملا، دوسری غلطی کی تو 30 کا ہو گیا، تیسری غلطی کی تو لیٹس سے 45 کا ہو گیا. اس طرح سے وہ بڑھتا گیا، اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ جہاں پر اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آئی کین ناٹ بیئر دس پین، پلیز لیٹ می گو. تو اس نے جو ہمارا سبجیکٹ تھا اس نے ایکسپیریمنٹر کی طرف دیکھا، اس نے کہا یو کنٹینیو، اور وہ پھر کنٹینیو کرتے رہے. اگلے پہ پھر غلطی ہوئی تو پھر اس کو ایڈیشنل شاک دیا گیا. سو مچ سو کہ دا سبجیکٹ جو اسٹوڈنٹ تھا ہی کرائڈ اینڈ ہی بیگڈ ٹو لیو بٹ ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو. اور یہ شاک جو کی انٹینسٹی جو تھی وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ دا اسٹوڈنٹ اسٹاپڈ گیونگ دی آنسرس. تو یہ ایک اس قسم کی اسٹڈی تھی. اینڈ دین ایتھکس کمس ان، اور اس ایتھکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگ پارٹیسپینٹ تھے مے بی دے ور والنٹری، لیکن جب انہوں نے کہا کہ دے کین ناٹ بیئر دا پین، دے وانٹ ٹو لیو، دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو لیو. اس کی جو رائٹس تھے وہ کہاں گئے. تو انہیں
it was assumed کہ this was violation of the rights of the subjects. لیکن اس کو جسٹیفائی پھر ایسے ہی کیا گیا کہ اگر ان سبجیکٹس کو یہ بتایا جاتا کہ یہ اسٹڈی جو ہے یہ اوبیڈینس کی اسٹڈی ہے تو پرابلی دیئر بیہیویئر وڈ ناٹ ہیو بین نیچرل. تو اس طرح سے جو ریسرچ کی جا رہی ہے ایتھکس کی وائلیشن میں کبھی ریلیکسیشن دی جاتی ہے ڈپینڈنگ اپون کہ اس کے جو بینیفٹس ہیں دے گو فار ahead than perhaps the cost of that kind of situation. اور اس کے ساتھ پھر ایک لفظ ڈی بریفنگ کا آتا ہے، اس کی بات ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. تو یہ ڈسیپشن جو ہے اس میں دا ٹروتھ از ناٹ فلی ٹولڈ ٹو دا پیپل، اور وہاں پر ہم کمپرومائز کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو اصلی بات نہیں بتا رہے. شاید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصلی بات بتائیں گے تو بائسڈ انفارمیشن ہو گئے. اب یہ ایک فلسافیکل قسم کی بات ہے، ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ہم اس کو بتائیں یا نہ بتائیں. تو 2 ریزنز فار دا ڈسیپشن آ رہے ہیں. پہلا ہے کہ یہی بات جیسے میں نے کہا کہ اس کی باعث ہو سکتا ہے، اس باعث کو کم کرنے کے لیے مے بی وی آر ناٹ ٹیلنگ، دا ریسرچر ڈز ناٹ ٹیل دی ٹروتھ اباؤٹ دی کائنڈ آف ریسرچ وچ از بینگ کنڈکٹیڈ. سو وہاں پر ڈسیپشن کی بات آ سکتی ہے. دوسری بات ہو سکتی ہے ٹو پروٹیکٹ دی کانفیڈینشیلٹی آف دی تھرڈ پارٹی. دی کاسٹ اینڈ بینیفٹس آف دی ڈسیپشن ہیو ٹو بی بیلنسڈ. یہاں پر یہ ہے کہ اگر زیادہ بینیفٹس آ رہے ہیں تو پرہیپس ہم کہیں گے کہ بھائی اٹ واز ورتھ وائلیٹنگ دی ایتھکس. مور بینیفٹس ان ٹرمز آف سائنٹیفک ایجوکیشنل contribution to the body of knowledge، یا کہ اس کی کوئی اپلائیڈ سچویشن ہے، اپلائیڈ ریسرچ کی بات ہے، اس سے کوئی مسئلہ کا حل ہوگا تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو شروع رکھیں. تو اس طرح سے رسپونڈنٹس جو ہیں ان کو ہم اصل بات نہیں بتاتے، بٹ سرٹنلی وی ڈو گیٹ دی کنسینٹ. ان کی جو ہے رسپونڈنٹس مسٹ ہیو گیون دی انفارم کنسینٹ. انفارمیشن ان کو دی لیکن انفارمیشن ان کو غلط دی گئی. تو یہاں پر بات صرف ہے یہی ہے کہ از اٹ ایتھیکلی پرمیسیبل اور از اٹ سم تھنگ وائلیشن آف دی ایتھکس. یہ ڈیسیجن جو ہے آپ لاجک کی بیسس پہ کر رہے ہیں، اٹس اے فلوسافیکل کائنڈ آف تھنگ کہ اس کا کاسٹ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے. اگر بینیفٹس جو ہیں فار ایکسیڈ دا کاسٹ آف دیٹ پرٹیکولر وائلیشن then perhaps some kind of relaxation is there, and then people talk about debriefing, and maybe debriefing کی وجہ سے شاید some of the things may be taken care of. اب debriefing کی جو بات ہے یا ethics کے بارے میں دوسری باتیں ہیں وہ ہم پھر اگلے لیکچر میں کور کریں گے. یہاں ہم آج کی جو جتنا ہم ڈسکس کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، باقی اگلی دفعہ. تھینک یو.